يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا يَكُونُ رُوَاتُهُ فِي الدَّرْجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ كَانَ أَصَحُّ مِمَّا دُونَهُ. پہلے صحیح حدیث کی تعریف، اس کے شرائط اور اس تعریف کے تناظر میں روایات کے مرتبے کے مابین تفاوت اور فرق، کہ جن میں جتنا مرتبہ بلند ہوگا راویوں کا، ان کے ضبط میں، عدالت میں، ضبط میں اور اتصال میں، اتنی ہی وہ روایت زیادہ صحت کا باعث ہوگی. اللہ اکبر. اور زیادہ ترجیح کا سبب بنے گی وہ سند. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اسی طرح ہے، یعنی صحیح کے مراتب کیا ہیں، ان میں فرق ہے. فما یکون رواۃہ فی الدرجۃ العلیٰ، جس کے راوی اعلیٰ درجہ کے ہیں عدالت اور ضبط میں، وسائر صفات اور باقی دوسری تمام صفات، سند کے اتصال کے اعتبار سے اور عدم علت اور عدم شذوذ کی وجہ سے. کہتے ہیں توجب الترجیح، تو وہ واجب کرتا ہے اس راوی کی، اس روایت کی ترجیح کا. کان اصح مما دونہ، اور وہ اصح ہوگی جو اس سے کم ہوگی. اصح ہوگی جو اس سے کم ہوگی. یہاں صحیح کے مابین، صحیح کے روایت کے مابین مرتبے کے تفاوت کا تذکرہ کیا ہے. یہاں ایک بات چلتی ہے جو اصل میں تو کہی ہے حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ وہی اس مسئلے کے بابا آدم ہیں اصول کے. جس طرح پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے جامع کتاب اصول میں حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور متاخرین تمام کے تمام اسی کے اردا گرد، اسی کی تفصیل، اسی کی شرح، اس کی کا اختصار، اسی کا نظم، اس پر انہوں نے اپنی صلاحیتیں وقف کی ہیں. ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اور یہی بات دوسرے حضرات نے بھی نقل کی. حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کسی ایک اور اسلوب میں بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سند کے اصح ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث بھی صحیح ہو، اصح ہو اور قطعی ہو، کیونکہ قطعیت جو ہے وہ لازم آتی ہے کس کے ساتھ؟ متواتر حدیث سے، یا وہ روایت جو محتف بالقرائن ہو، یا محتف بالقرائن، وہ ہے قطع. اکیلی سند خبر واحد سند صحیح بھی ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی صحیح ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی قسم کی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں بھی کہی. النقط میں ابن الصلاح نے جہاں یہ بات کہی ہے، وہیں یہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں کہی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں ذرا اس پر غور فرمائیے
کہ لا یلزم من قول الاسناد اصح من غیرہ ان یکون المتن المروی بہ اصح من المتن المروی بالاسناد المرجوح، کہ جو متن اصح سند سے مروی ہے لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا متن بھی اصح ہو مرجوح سند سے جو متن مروی ہے اس سے، اس سے لازم نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ اصح سند ہے، اس کے مد مقابل ایسی سند ہے جو اصح نہیں ہے صحیح، لیکن اس کو اصح سند ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات یہ جو مرجوح روایت ہے یہ متن کے اعتبار سے صحیح الاسناد کی متن سے زیادہ راجح ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں لاحتمال انتفاع العلت عن الثانی ووجودها فی الاول، اس احتمال کی وجہ سے کہ صحیح الاسناد سے جو روایت مروی ہے اس میں کوئی نہ کوئی علت ہو، اور جو مرجوح ہے اس میں کوئی علت نہ ہو، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ دون الاول لأجل ھذا کہتے ہیں او کثرت المتابعات علی الثانی، یا یہ کہ جو مرجوح روایت ہے اس کے متابعات اور اس کے شواہد موجود ہوں، لیکن اصح والاسانید کے متابعات اور شواہد نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں اس لیے جو اصح الاسانید سے متن مروی ہے لازم نہیں ہے کہ وہ متن بھی اصح ہو۔ بات سمجھ پائے ہیں؟ ان دو اسباب کی بنا پر یہ بات انہوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نقط کی جلد اول صفحہ 247 248 پر کہی ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لم یقولوا ھذا اصح الاحادیث علی الاطلاق، یہی وجہ ہے کہ حضرات محدثین علی الاطلاق یہ نہیں کہتے کہ ھذا اصح الاحادیث، جس طرح اصح الاسانید کہتے ہیں اصح الاحادیث وہ نہیں کہتے کہ تمام احادیث میں یہ زیادہ صحیح ہے، یہ لفظ نہیں کہتے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے اپنے اسلوب میں، اسی بات کی ترجمانی دوسرے الفاظ سے کی ہے جو حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اصح الاسانید جو ہے اس میں کوئی علت نہیں ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے اور اس کے مطابعات بھی موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اصح پھر متن بھی وہی ہوگا، اصح متن بھی وہی ہوگا جو اصح الاسانید سے مروی ہوگا، جبکہ اس میں کوئی علت نہ ہو۔ ایک ہے علت پیدا کر دینا، ایک ہے علت کا معتبر علت کا پایا جانا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کوثری نے رفع الیدین کی روایات کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں تمام روایتیں ضعیف ہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، لیکن عبداللہ بن عمر کی روایت وہ بھی مسترب ہے کیونکہ وہ موقوف بھی مروی ہے اور مرفوع بھی مروی۔ سمجھے بات؟ یہ بات اس نے کہی ہے کوثری نے، یہ بات انہوں نے علامہ کوثری اللہ معاف فرمائے اس نے کہی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ یہی جو روایت اصح الاسانید سے زہری عن سالم عن ابن عمر سے مروی ہے رفع الیدین کے بارے میں،
اس کے بارے میں امام یا ابن عیینہ فرماتے ہیں، سفیان ابن عیینہ، ہیا کل استوانہ، یہ اس طرح ہے جس طرح یہ کیا ہے، استوانہ ہے، پلر ہے، جس طرح یہ پختہ ہے اور پکا ہے، جو بھی اس میں سر مارے گا اپنا سر ہی پھوڑے گا، ہاں، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور امام یحییٰ بن معین، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے تناظر میں کہا ہے کہ حق علی المسلمین، کہ مسلمین پر یہ حق ہے اسی زہری عن سالم کی سند کی وجہ سے کہ وہ سب رفع الیدین کرے۔ حق المسلمین یہ لفظ کہے ہیں، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر جزء رفع الیدین میں ذکر کی ہے۔ یہ سفیان ابن عیینہ کا قول جو ہے نا، وہ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو قطعی الثبوت قرار دیا ہے۔ اس روایت کو انہی وجوہ کی وجہ سے قطعی الثبوت کا، یہ لائیں نا آپ 5ویں جلد لسان المیزان کی، لسان المیزان کی 5ویں جلد پکڑے، یہ دیکھ، یہ ایک کذاب نے نا، ایک کذاب نے، جس کذاب کا نام محمد بن عکاشہ تھا، یہ کذاب محمد بن عکاشہ تھا، اللہ معاف فرمائے۔ اس نے ایک روایت بنائی جس میں اس نے یہ سند ذکر کی، دیکھیے، حدثنا عبداللہ بن مبارک عن یونس بن یزید عن الزہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفع یدہ الی الرکوع فلا صلاۃ لہ۔ چلو کام ختم ہو گیا۔ فہذا ما کونہ کذبا من انجس الکذب، بڑا بدبودار جھوٹ ہے یہ۔ فإن الروایات عن الزہری بہذا السند بالغۃ مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الرکوع وعند الاعتدال وهي في الموطأ وسائر کتب اہل الحدیث۔ سمجھے بات؟ تو اب یہ روایت کیا ہے، معارضے سے بھی خالی ہے، اگرچہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے براء بن عازب سے روایتیں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یہ روایت اصح الاسانید سے بھی ہے اور تمام ذخیرہ کتب میں بھی ہے، علت بھی اس میں نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہہ دی ہے ایک روایت کے بارے میں کہ یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے موقوفاً ہے، بس اس کو لے اڑے۔ یہ بات امام عبداللہ بن عمر کی روایت کے بارے میں امام ابو داود نے کہی۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے نا النقط میں، اس کا تعلق اس روایت سے ہے جس کے مقابلے میں ایسی روایت ہو جس کے شواہد ہوں اور وہ معلول نہ ہو، اور اس میں احتمال ہو معلول ہونے کا۔ لیکن جہاں اصح الاسانید سے مروی روایت میں معلول ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، تو وہ کیا روایت کیا ہے، وہ پھر سب سے اصح ہے، وہی سب سے اصح ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ اور یہاں جو شرح نخبہ میں فرما رہے ہیں، یہ بھی وتفاوت رتبہ اے صحیح، یہاں بھی صحیح حدیث کے رتبے کے تفاوت کا تذکرہ کیا ہے، صرف اسانید کا نہیں۔ سمجھے نا؟ تو جب جتنی سند صحیح ہوگی اس کا متن بھی اتنا ہی صحیح ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کان اصح مما دونہ، کہ کیا یہ شروط یہ تمام راویوں کے بارے میں ہیں؟
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن تمام کی عدالت متحقق ہے، کیا ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ عدالت تو عادل تو وہ تمام ہیں، عادل وہ سب ہیں، لیکن عدالت میں بھی تفاوت ہے، فرق ہے، عدالت میں بھی فرق ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی عدالت پر، کسی کی عدالت پر کیا ہے، نقد و جرح ہے، لیکن عدالت پر تفاوت ہونا علیحدہ مسئلہ ہے۔ بات سمجھے نا؟ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام کے مابین فرق مراتب ہے۔ بات سمجھے؟ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے مابین کیا ہے، فرق مراتب ہے۔ اب ایک روایت کو خلفائے راشدین بیان کرتے ہیں، یا اسی طرح عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، اصحاب عشرہ بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ صحابی ہیں جو کہنا چاہیے کہ قلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفد کی صورت میں حاضر خدمت ہوئے، اور اس صورت میں آ کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، کوئی واقعہ سنا یا روایت بیان کی، تو اس کی روایت، اس صحابی کی روایت خلفائے راشدین کی روایت کے معارض ہے۔ تو ایسی صورت میں کس کی روایت کوئی ترجیح ہوگی؟ خلفاء کی روایت۔ یہی وہ سبب ہے، یہاں یہ بھی سمجھ لیں، یہی وہ در حقیقت سبب ہے جس کی وجہ سے ابراہیم نخعی نے وائل بن حجر کی روایت پر نقد کیا ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مقابلے میں۔ بات سمجھ گیا یا نہیں سمجھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مقابلے میں حضرت وائل بن حجر کی روایت کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ مرجوع قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وائل تو ایک دفعہ آئے تھے، عبداللہ بن مسعود پہلی صف کے نمازی تھے۔ یہ وہ بات کہی، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیکن ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ حضرت وائل جو ہے نا وہ ایک بار ہی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ اس کے علاوہ وہ وضاحت کرتے ہیں مسند امام احمد میں، ابو داود میں، کہ پہلے سال میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر اس کے بعد سردیوں کے ایام میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت بھی آپ نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی، کمبر لحاف لیا ہوا تھا، اور آپ چادر کے اندر ہی رفع الیدین کر رہے تھے۔ سمجھے بات؟ اس لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وائل بن حجر ایک بار آئے۔ سمجھے بات؟ حالانکہ وائل بن حجر ایک بار نہیں آئے۔ پھر بالخصوص وائل بن حجر کی کتنی وہ روایات ہیں جن کے بارے میں یہ خود حضرات جو ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت وائل بن حجر ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کانوں تک کرتے تھے، رفع الیدین کانوں تک کرتے تھے، اور یہ استدلال تمام فقہاء کی کتابوں میں ہے کہ کانوں تک کی رفع الیدین کے لیے دلیل کون سی روایت ہے؟ حضرت وائل کی، وہاں عبداللہ بن عمر کی نہیں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت وہ کہاں تک ہے؟ کندھوں تک۔ سمجھے بات یا نہیں؟ اور وائل بن حجر کی روایت کہاں تک ہے؟ کانوں تک۔ اللہ اکبر کبیر۔ بلکہ عجیب اتفاق یہ ہے
کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جلسہ استراحت کی روایت بیان کرتے ہیں اور بیٹھنے کی جو کیفیت بیان کرتے ہیں وہ بھی، اور ان کی اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور کی روایت ہے جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے، جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے، یہ اس دور کی روایت ہے۔ او اللہ کے بندو، جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو اسی بڑھاپے میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت وائل رفع الیدین بھی نقل کرتے ہیں، اس کو تم منسوخ کہتے ہو، اس کو تم منسوخ کہتے ہو۔